یہ کہہ دینا کہ جی کہ ان کو مطلب ٹیکس یہ آلریڈی ان پہ ٹیکس ایسا نہیں ہے، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے. ایک بات تو یہ ہوگی طے کر دی آپ نے. اب دوسری طرف آپ آ جائیے کہ جو آپ نے کہا ہے آر جی ایس ٹی. آر جی ایس ٹی اگر آپ غور جائزہ لیں تو میرا نہیں خیال کہ آر جی ایس ٹی کوئی نئی چیز ہے. آلریڈی آر جی ایس ٹی لگا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ لگا ہوا ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ سی این جی پہ جناب دیکھیں اتنا زیادہ ٹیکس ہے، اس پہ ہم اس کو کم کر کے 15% لیں گے. میرے بھائی سی این جی وہ آدمی استعمال نہیں کرتا جو آگے پسا ہوا ہے. اب اس کا اختلاف کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ اختلاف اس جگہ پہ ہوتا ہے جو ضروریات زندگی روزمرہ کے استعمال کی عام غریب آدمی کی ضروریات زندگی ہیں، اس پہ ٹیکس جو لگے گا اس پہ ان کی 15% زیادہ ہو جائے گا، ہائک ہو جائے گی، پرائس ہائک ہو جائے گی. اس میں آگے اختلافات شروع ہوتے ہیں. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انڈسٹریلسٹ کیوں اس کی مخالفت کر رہا ہے. انڈسٹریلسٹ اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اس نے اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے تو اپنے جیب میں سے نہیں لینا، لیکن جو اس وقت کاروباری حالات ہیں پاکستان میں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ 15% پرائسز آپ بڑھا دیں. نہیں وہ صحیح ہے. میں صرف آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو ملاقات رہی ہے جو کہ ایک اچھا موو تھا کہ فائنانس منسٹر. میں آپ کو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو آتی ہے گڈ گورننس. جب آپ گڈ گورننس کریں گے تو جو چیزیں جو ادارے آپ کا بہت سارا پیسہ جو عوام کا پیسہ ہے جو اس ملک کی مطلب آمدنی ہے اس کو کھائے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو درست کریں تو شاید پھر آپ کو کسی اور ٹیکس کی یا کہیں باہر سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ اسی میں اس طرف آتا ہوں کہ ہاں آپ ٹیکس اگر لیتے ہیں تو اس حلقے سے اس حلقہ حساب سے جو ٹیکس دے سکتے ہیں آپ اگر ان سے ٹیکس لیتے ہیں تو ضرور لیں، لیکن آپ اگر اس کو غریب آدمی کی ضروریات زندگی پہ آتا ہے تو اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اختلافات کا بالکل اظہار کرے گی اور بڑا اظہار کرے گی. اسمبلی میں بھی کرے گی اور اسمبلی سے باہر بھی کرے گی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شرمیلا. جیسے آپ صاحب میں ایک بات بتاؤں. جی ہاں. کہ جو انہوں نے بات کری کہ وہ ڈیرے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو لینڈ ہولڈنگ کے پاس 100 ایکڑ سے زیادہ ہے وہ 5% ہے ٹوٹل، اونلی 5%. اور دوسری بات انڈسٹریز کی میں بات بتاؤں آپ کو. فیصل آباد آپ کا تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، انڈسٹریل ہب ہے. وہاں سے آپ کو پتہ ہے پورا ٹیکس کتنا آتا ہے؟ 49 ملین اونلی 49 ملین. اور آپ وہاں جا کے گھر دیکھیں 100 ایکڑ سے کم گھر نہیں ہے، 100,000 گز پہ ان کے گھر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ ابوز اگر کر رہا ہے تو دیکھیں 300 ارب روپے اس وقت عوام کی جیب سے تو لیے جا رہے ہیں لیکن وہ حکومت کے خزانے میں نہیں جا رہے ہیں. وہ نکل رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، لیکن سنس اٹ از ناٹ بینگ ڈاکیومنٹڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا ٹریجری. وہ لیے تو جا رہے ہیں عوام سے، وہ تو پس رہے ہیں ویسے بھی عوام سے. تو وہ بھی سب یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں. اور جو فردر جو ہے نا نہیں فردر نہیں دیکھیں بات یہ کہ عوام پہ جیسے بیسک فوڈ آئٹمز ہیں، دال ہے، چاول ہے، آٹا ہے، یا لائف سیونگ ڈرگس ہے، یا اسٹیشنری ہے، یا ہیلتھ کی چیزیں ہیں، یا لائف سیونگ ڈرگس ہے، ان پہ آر جی ایس ٹی نہیں لگ رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست عوام کو متاثر کرتی ہیں، ان پہ نہیں لگ رہا ہے. لیکن دیر آر کپل آف 100 آئٹمس جو ان کو ٹیکس میں لائے جا رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے. دیٹس فائن. بٹ کیا کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ اینی بڈی ہوز انکم از مور دین 300,000 وہ کہہ رہے ہیں ویدر اس میں زمیندار ہوں، ایگریکلچر کی انکم ہو، کسی کی بھی. ایگریکلچر پہ کوئی آدمی ٹیکس لگانے کو نہیں کہہ رہا. کہہ رہے ہیں اینی انکم وچ از مور دین 300,000 اس پہ ہونا چاہیے. اس کے فیور میں ہے آپ کے یہ ہونا چاہیے. I also believe that every income should be taxable. Every income should be taxable. میں تو کہتی ہوں کہ آپ 3 لاکھ کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں every income should be taxable. اچھا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ریفارم جی ایس ٹی کے اوپر، جس کے اوپر کل وزیر خزانہ کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے. اب مقیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کل آپ کے قائد نے الطاف حسین صاحب نے اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کچھ غیر ملکی جو سفیر ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. لابنگ مینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو کہ آپ جناب حکومت کو بیل آؤٹ کریں اور اس کی حمایت کریں. تو اس میں
کیا سچائی کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کے امریکی سفیر جو تھے وہ آئے تھے، آپ کے علم میں ہے کچھ اس؟ دیکھیے بالکل علم میں ہے، بالکل کل جو ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنے بالکل ایک جو ہمارا یوم شہداء منایا جاتا ہے اس میں بالکل اوپنلی کہا کہ غیر ملکی جو ہیں وہ بڑے بڑے سفارتکاروں کا اس طرح مختلف سیاسی جماعتوں سے ملنا اور اس طرح لابنگ کر کے جی ایس ٹی کے لیے راہ ہموار کرنا، یہ ایسا ہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے سفارتکار جو بیرونی ملک میں ہیں کیا وہ کانگریس میں یا سینٹ میں جا کر ان کے حکومت کے کسی بل لگانے کے حوالے سے جا کر ہم بات کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر سکتے تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں کسی بھی بیرونی ملک سے دوستی برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں مطلب ہے کہ اس انداز میں رہنا چاہیے جیسے ہم کوئی غلام ہیں۔ تو یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہمارے پورے عوام کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کے عوام جس چیز کو بہتر چاہے گی، کیونکہ ملک کے عوام نے اسمبلی میں اپنے نمائندے بھیجے ہیں، ہماری اسمبلی ساورنٹ ہے اور ہماری اسمبلی کو ہی اور ملک کے عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جی ایس ٹی جو ہے وہ عوام کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تو کبھی تو نیچرلی دیکھیے نا، بیگر کین ناٹ بی چوزر، ہم تو خود جب پیسے مانگتے ہیں وہ تو ہم سے نہیں مانگتے نا۔ دوسری چیز یہ بتلائیں کہ اس بار بھی وکی لیکس میں بھی یہ چیز آئی ہے، ہم کیوں ملتے ہیں ان سے؟ بالکل جب وہ آئے آپ ملے تو سچویشن ہوئی نا جہاں انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر آپ ان سے نہیں ملتے، ان کو انٹرٹین نہیں کرتے تو زیادہ صحیح نہیں تھا؟ جب دیکھیے ملنا اور مل کر اپنے واضح موقف کا اظہار کرنا، دیکھیے دنیا میں جب سفارتکاری ہوتی ہے اور سفارتکار جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے عزت وقار کو بڑھانے کے لیے دنیا جہان میں ہے اور وہ اپنے اپنے ملک کے اکنامی اور پالیسی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے سفارتکار کسی ملک کے انٹرنل پالیسی یا ٹیکس کے جو ہے وہ ڈیسیزن یا ایشو پر جا کر بات کریں کہ بھئی آپ یہ کریں۔ ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم خود یہ قوم بہت خود مختار قوم ہے اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، ضرورت صرف اس بات کی کہ گڈ گورننس کی جائے۔ آپ تھوڑی سی مثال یہ لے لیں کہ ہمارے جو بینک سے اربوں خربوں لون لیے گئے اور وہ رائٹ آف کرائے گئے، کن لوگوں نے کرائے؟ وہ پوری لسٹ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ تو میں تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں مگر آپ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، نہیں، لیکن میرا کہنا مقصد ہے کہ وہ ایک ہماری سیکٹر قوم جو ہے بڑی خوددار ہے۔ اگر وکی لیکس میں آپ نے دیکھا یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر جو پیسے اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ بھی اگر نکالیں تو بھی ٹیکس کی ضرورت ہے۔ شرمیلا نے بھی یہ کہا جہاں تک مینوفیکچرنگ کا جو جی ڈی پی میں ہے تقریباً کوئی 20% کنٹریبیوشن ہے، بٹ مینوفیکچرنگ جو ہے تقریباً جس میں انڈسٹری بھی آتی ہے 67% اس وقت ٹوٹل ریونیو کا جو ہے پے کر رہی ہیں، جبکہ زراعت کا جو شعبہ ہے وہ تقریباً 22% ہے جی ڈی پی کے اندر اس کا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ 1% ٹیکس جو ہے صرف جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس بار پہلی بار اتنی فورسفل طریقے سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جناب ان پہ بھی جو ہے لگنی چاہیے، اگین ناٹ آن ایگریکلچر بٹ ایگریکلچر انکم کے اوپر۔ تو آپ نہیں سوچتے کہ مطلب حکومت کو چاہیے کہ اس وقت لوگوں کو سنیں مطلب اور اس پہ کرے، اور چاہے اس کے اندر 5% لوگ آئیں، 3% آئیں، جتنے بھی فیصد آئیں ان کے اوپر لگایا جائے۔ دیکھیں اشتاق بھائی، میں نہیں بالکل آپ کی صحیح بات ہے، ٹیکس تو دیکھو ہر آدمی، میں نے پہلے بات کی بالکل فرض بنتا ہے، جیسے شمیلہ نے بات کی فوجی صاحبہ نے کہ فیصلہ آباد میں آج کو ایسی مثال دی کہ 4000 گز کے گھر ہیں، 2000 گز کے، دیکھیں ایسے کسی شخص کو بھی نہ چھوڑا جائے، اس کا تعلق کسی سیکٹر سے ہو، ہم تو سزا دینے کے خلاف ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے جو آدمی ٹیکس نہیں دے رہا اس کا بوجھ ان لوگوں پہ پڑ رہا ہے جو ٹیکس دے ہوئے ٹیکس پے ہوئے ہیں، تو ان کو تو پکڑنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ جیسے بات ہوئی ہے 5% وہ لوگ رہ گئے جو، لیکن وہ 5% آپ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے 5% کا ان کا فگر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جگیردار لوگ یہ بھی میں ساتھ بتا دوں جو 5% ہے ان کے پاس 37% آف دی لینڈ ہولڈنگز ہے پاکستان کی، 37%۔ اور اس سال کاٹن کے اندر جو 4000 سے 10,000 ہوئی، شوگر کے اندر ایسی تو دوسرے بلین روپیز ٹرانسفر ہو گئے، اور ٹیکس کیا دیا میں آپ کو فگر بتا دیتا ہوں، پورے پنجاب سے تقریباً 2 ارب اور سندھ سے 60-70 کروڑ۔ اب دیکھیں کسی صوبے خدا نخواستہ خلاف نہیں ہے، میں سیکٹر وائز بات کر رہا ہوں، تو اگر ان کا جی ڈی پی کے اندر شیئر 21% ہے اور ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن 1% ہے، ان سے اگر 20%، 10% بھی پہلے اسٹیپ میں لے لیتے ہیں تو ہمارا تو آئی جی ایس ٹی کا بھول جائیں آپ، اسی ایک سیکٹر سے اتنا ٹیکس ڈال